تو مولوی صاحب نے کہا تو کیا آپ نے دین ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا ہے؟ کیا آپ نے دین ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے؟ کیسے لیا آپ نے؟ تو اس خط لکھنے والے بندے نے بیچارے وہ جاہل کہہ رہے میں جاہل ہوں لیکن اللہ نے مجھے راستہ سوچا. میں نے کہا تو جس مذہب کے پکڑنے کی بات آپ مجھے کر رہے ہیں کیا اس مذہب کے امام سے آپ نے ہم نے دین ڈائریکٹ لیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی سمجھ میں؟ ہاں. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ مشکل پیش کر رہے ہو کہ ڈائریکٹ کیا آپ نے لیا ہے، اور امام کے پکڑنے کے لیے کیا آپ نے ڈائریکٹ امام سے دین لیا ہے؟ وہاں یہ مشکل کیوں نہیں پیش آتی ہے؟ اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کھالا. اس کا مطلب بولے یار تفصیل ہے، اب آپ سے کون بات کرے، چھوڑو جانے. بولے نہیں مولانا تفصیل نہیں، یہی حق ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، وہی ہمارے امام ہیں، وہی قائد ہیں، وہی رہبر ہیں، وہی رہنما ہیں. ہمارے الو گلو دوسروں کے پیچھے نہیں چلنا ہے. چلنا ہے تو کس کے پیچھے چلنا ہے؟ یہ یہودیوں کی صفت تھی. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جنہوں نے اپنے پیروں، اپنے مولویوں، اپنے فقیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. جو کہتے ہیں حرام تو حرام، جو کہتے ہیں حلال تو حلال. نہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک کتاب اللہ ہے اور ایک دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں، میرے دوستو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ اسی قرآن کے خلاف انہوں نے پہلے سے بھی یہ ذرا موبائلز بند کر لو پلیز. میں سمجھتا ہوں کون سا امریکہ فتح ہو رہا ہوگا، آپ جا رہے ہیں فتح کرنے، وہاں سے بیت المقدس سے کوئی صدا آ رہی ہوگی آپ کو بلانے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے بس پلیز. یہ جوال جنجال ہے، دیکھو کوئی بند کر دو، شاید ان کو نہیں معلوم ہوگا بند کرنے کی. اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ بڑے نازک ایام گزرتے ہیں. ہم بڑی مشکلوں کے بعد آپ تک بڑی مشکلوں تک پہنچتے ہیں. یہ مکاتب جعلیات، یہ دعویٰ سینٹرز، یہ بیچارے کوشش میں رہتے ہیں کہ آپ کے کچھ وقت جو بھی ملتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ جو ہے کچھ باتیں سننے کے لیے یہاں اکٹھا کیے جائیں. یہ ہزاروں ریال خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو کیا غرض پڑی ہے سعودیوں کو آپ کو بٹھا کر کے یہاں عزت سے قالینوں پر آرام سے بٹھا کر سکون کے ساتھ، کیا ضرورت پڑی ہے ان کو؟ ہمارے ملک میں تو بہت کم ہی لوگ ایسا کرتے ہیں، یا اپنے مولوی کو بلا کر کے اپنی کروا کے نکال دیتے ہیں. ان غریبوں ان کو کیا پڑی ہے جبکہ یہ کسی ان کو لیکن نہیں، اللہ نے دیا فکر ہے، سوچ، اور یہی فکر سوچ ہمیں ہونی چاہیے. اس لیے ہمیں لبیک کہنا چاہیے بڑی خوشی کے ساتھ. اپنے کاروبار 1 گھنٹے کے لیے بند کر کے چلو چلتے ہیں، آج اللہ رسول کی بات ہوگی. یہ یہاں نجات کا ذریعہ ہے یہاں بیٹھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے، کہیں جمع ہوتی ہے اور پھر وذکر اللہ، اور اللہ کا وہ ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر اپنے قریبی فرشتوں میں فرماتا ہے. ان کا ذکر کہاں فرماتا ہے؟ ہاں، جو ملائکہ مقربین ہیں ان کا ذکر وہاں ہوتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے وہاں اترتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور جب مجلس کا آخری وقت آتا ہے اور مجلس برخاست ہوتی ہے تو پکارنے والا پکار کے کہتا ہے، اے لوگو اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ایک تو یہ مجلسیں انشاءاللہ ہر ماہ لگیں گی. انشاءاللہ ہم حائل سے آئیں گے اور مختلف زبانوں کے لوگ آئے ہیں، ہم حائل سے آئیں گے انشاءاللہ، اور ہماری مجلس ہر مہینے لگے گی. ویسے تو یہاں پہ جو آپ کے مکتب میں اب تو پرماننٹ الحمدللہ ایک عالم دین مدینہ یونیورسٹی کے فارغ اور ایک علمی خاندان، علمی گھرانے کے جو ہے شخص مولانا عبدالشکور صاحب مدنی، جن کے والد محترم بھی مولانا عبدالحق صاحب وہ بھی عالم دین ہیں، وہ الحمدللہ آپ کی خدمت کے لیے یہاں متعین کیے گئے ہیں.
اب آپ کو حجت اور آپ کو کہیں بھاگنے فرار کی راہ نہیں ملے گی. آپ کو کوئی مسئلہ کوئی بات پوچھنی ہے, آپ انہیں پکڑیے. آفس میں کتاب چاہیے, قرآن چاہیے, کیسے چاہیے, وہ اس لیے ان کو رکھا گیا ہے کہ وہ آپ کی خدمت کے, آپ کی دینی معلومات میں قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ وہ علم حاصل کریں. اب آپ بھاگ نہیں سکتے, اور اب یہاں علم حاصل کریں. علم حاصل کرو گے, اور سب سے بڑا یہ قرآن کا علم, کیونکہ قرآن ہی یہ سب کو معلوم ہے کہ قرآن چھین لیا جائے تو مسلمان برباد ہو جائیں گے. لیکن ایک بات اور یاد رکھو, اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بات کان کھول کر کے سن لینی چاہیے, کہ یہ تمہاری اپنی مذہبی کتابیں نہیں ہیں جن میں تم نے خرد برد کر کے اور اس کو برباد کر دیا ہے. یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے, جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. اور یہ کتاب اللہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جیتا اور جاگتا پوری دنیا میں روشنی پھیلاتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے, اور تم جاؤ, یہ بھی ہم کہتے ہیں, پوری دنیا کے قرآن کو جمع کر کے کسی دریا میں ڈال دو, یا 15-20 برس تک کے لیے پابندی لگا دو کہ کوئی کتاب دنیا میں نہ چھپے. ہمارا دعویٰ ہے کہ تمہارا تو نام و نشان ختم ہو جائے گا, لیکن جتنے قرآن کے پڑھنے والے اس وقت موجود ہیں اس کے کئی گنا انشاءاللہ 20 برس کے بعد قرآن پڑھنے والے ہماری جماعتوں میں, ہمارے مسلمانوں کی سب موجود رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ قرآن صرف ان کتابوں میں محفوظ نہیں ہے, قرآن مسلمانوں کی چھاتیوں پہ لکھا ہوا ہے, مسلمانوں کے دلوں پہ لکھا ہوا ہے, مسلمانوں کے سینوں پہ لکھا ہوا ہے. الحمدللہ یہ قرآن مٹنے والا نہیں ہے. رشیا نے کسی زمانے میں پابندی لگائی تھی, رشیا نے, روس نے, جب پورے صوبوں کو اس نے اپنے قبضے میں کیا تھا. اور آج سے 15-20 سال 15-16 سال پہلے جب یہ پورے کنٹریز ٹوٹے, پورے ولایات اور صوبے الگ الگ ہوئے, تب جا کر کے ان بیچاروں کو, مسلمانوں کو آزادی ملی. اس وقت عالم یہ تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس مدینہ یونیورسٹی پڑھنے آئے, بخارا کے, ترمذ کے اور رسیا کے سارے تقریباً 25-30 تھے, سارے کے سارے حافظ قرآن تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ وہاں تو قرآن ممنوع تھا, کوئی پڑھاتا ہوا ملے تو اسے سولی پہ چڑھا دیا جاتا تھا, کسی کے گھر میں ملے تو اس گھر کو بلڈوزر چلا دیا جاتا تھا, آخر تم نے قرآن کیسے حفظ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ داداؤں نے گھر کی آخری کمروں میں بیٹھ کر زبانی طور پر قرآن حفظ کرایا, اور الحمدللہ ہمارے شہروں میں ہر گھر کے اندر حافظ قرآن موجود ہے. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں, مصر کے اندر باقاعدہ ایک بستی ہے, پورا ایک قریہ ہے, ایک بستی, جس کا بچہ مرد سے لے کر عورت تک آج تک الحمدللہ حافظ قرآن ہے. آج تک اس کو قریۃ الحفاظ ہی کہا جاتا ہے. اور آج بھی ہمارے ہی ملکوں کے اندر الحمدللہ ہزاروں لاکھوں حفاظ قرآن الحمدللہ موجود ہیں, جو صبح شام قرآن کو رٹ رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں اللہ کے فضل کرم سے. یہ قرآن یہ ذلیل کیا ہم سے چھینیں گے, اور اس کی توہین کرتے ہیں, اس کے دشمنی کرتے ہیں. یہ خود اپنی قبریں اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہیں, یہ خود ذلیل و رسوا ہوں گے. ہمارے اسلام, ہم بھی ایک دھرم کے ماننے والے ہیں, مسلمان ہیں. تم بھی کہتے ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی ہیں, تم بھی کہتے ہو کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی ہیں. ہم نے تو کبھی کسی بائبل کی توہین نہیں کی, ہم نے تو کسی وید کی توہین نہیں کی, ہم نے تو کسی زبور اور انجیل کو ہم نے نہیں چلایا. ہم نے تو نبیوں, ہم مسلمانوں کا تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اگر ہم موسیٰ پر ایمان نہ لائیں تو مومن نہیں, ہم عیسیٰ کے اوپر ایمان نہ لائیں تو مومن نہیں. ہماری کشادہ ظرفی, وسعت ظرفی اور عالی ظرفی کا عالم تو یہ ہے کہ ہمارا قرآن مکمل طور پر پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہوا ہوتا ہے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس میں اترا اور جو اس سے پہلے جو کتابیں اتری, قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ ان پچھلی کتابوں کی بھی یہ تصدیق کر رہی ہے. صرف اس کا قرآن کا جرم یہ ہے کہ تمہاری نالائقیوں کے پردے فاش کیے ہیں قرآن نے. یہودیوں کے, نصرانیوں نے جو گھوٹالے کیے, قرآن نے وہ پردے فاش کیے ہیں. حرام کو کیسے یہ حلال کرتے تھے, حلال کو کیسے یہ حرام کرتے تھے, کیسے یہ زنا کرتے تھے, کیسے بدکاریاں کرتے تھے, کن انداز سے یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے, کیسے انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ گڑبڑی کری, اور کیسے لوگوں کو قتل کرتے تھے, کیسے ظلم و فساد کرتے تھے. قرآن کریم میں پورے کرتوت اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان فرمائے. معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے آپ کو؟ سورہ بقرہ پڑھو, یا بنی اسرائیل اذکروا, یا بنی اسرائیل اذکروا, یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہی یہود و نصارہ ہے. یہ کون ہے؟
ان کو قرآن سے دشمنی کیوں ہے یہ بھی سنتے چلو. ان کو قرآن سے دشمنی کیوں ہے, تم سے دشمنی کیوں ہے معلوم ہے؟ بتاؤ. ان کو قرآن سے دشمنی یہ ہے کہ یہ پرانی تاریخ اپنی یاد کرو. کعبہ کو کس نے تعمیر کیا؟ بابا ابراہیم علیہ السلام. بابا ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے. بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسماعیل. اور چھوٹے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسحاق. حضرت اسماعیل کہاں پیدا ہوئے؟ کہیں بھی پیدا ہوئے؟ مکے میں آئے. ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بولو. ہاجرہ. ان کے والدہ کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ. ماں اور بیٹے کو چھوڑ کے گئے اور اس کے بعد تاریخ آپ کو معلوم ہے, کعبہ تعمیر ہوا, زمزم کا کنواں نکلا, سب کچھ ہوا. معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی اماں کا نام کیا تھا؟ سارہ. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اماں کا نام سارہ تھا. پھر حضرت اسحاق کے بیٹے پیدا ہوئے. ان کے ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ یعقوب. تم لوگ مت بولو بھائی. ان کا نام کیا تھا؟ یعقوب. پھر حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 11 بیٹے. ان میں ایک بڑے معروف ہیں, ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ بولو. یوسف علیہ السلام. ماشاءاللہ. ہاں. اب حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے صاحبزادے, یہ رہ گئے فلسطین شام کی طرف, اور حضرت اسماعیل کہاں آ گئے؟ مکے کی طرف, عربوں میں. یہاں بنو جرہم کا قافلہ ہے اور یہاں عرب آباد ہوئے. کون آباد ہوئے؟ عرب. اور وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین اور ملک شام اور اسی علاقے میں رہ گئے. وہاں سے نبوت کا سلسلہ چلا. اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی بنے, یعقوب کے بیٹے یوسف نبی بنے, یوسف کے بیٹے ان کے بیٹے نبی بنے, پھر ان کے بیٹے نبی بنے, پھر ان کے بیٹے نبی بنے. تقریباً 40,000 انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے جو چلا. یعقوب علیہ السلام ہی ان کا لقب تھا اسرائیل. ان کا لقب کیا تھا؟ ایل مانے اللہ عبرانی زبان میں, اور اسرا مانے بندہ. اسرائیل عبداللہ. سمجھ رہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرا. بولو. اسرائیل. ان کا لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا. اور بنو اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے, یعنی یعقوب کے بیٹے. بنو یعقوب کہہ لو یا بنو اسرائیل. تو یہ بنو اسرائیل کا سلسلہ وہیں سے کہاں سے چلا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلا. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی میں پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا یہ سلسلہ چلا. اور انبیاء انہی کے قبیلوں میں آتے رہے, انہی کے خاندان میں آتے رہے. جب حضرت عیسیٰ کے بعد نبی عربوں میں پیدا ہوئے اور مکے کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سر مبارک پر رکھا گیا, جبکہ یہ بنی اسرائیل جو یہودی تھے یہ انتظار کرتے تھے کہ نبی آخری جو آنے والا ہے وہ ہم میں آنے گا. یہ انتظار میں تھے, جبکہ ان کی کتابوں کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. لیکن وہ کہتے تھے وہ ہم میں آئے گا. لیکن اب وہ ان میں نہ آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبوت کس میں بھیجی؟ عربوں میں. یہاں مکے کے اندر یہاں سے ان کی دشمنی شروع ہو گئی. یہ ان میں کیسے نبی آ گئے؟ یہ لوگ تو جاہل ہیں, یہ لوگ تو جاہل ہیں. جبکہ عرب کے جو لوگ تھے مکے کے اندر وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کو ماننے والے لوگ ہیں. کعبے کے معمار ہم ہیں, کعبے کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. کعبے کو ابراہیم نے بنایا, کعبے کو ابراہیم نے غلاف چڑھایا, حجر اسود کو رکھا, زمزم اور یہ حج اور پورا مناسک حج اور قربانی اور طواف اور سعی اور یہ تمام سب چیزیں حضرت ابراہیم نے ہمیں بتلائی. دین ابراہیم کے ماننے والے ہم ہیں. یہودی کہتے تھے نہیں, نبی ہم میں اب تک آئے ہیں, ہمیں ہونا چاہیے, تم میں نہیں کوئی نبی آنا چاہیے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے ان کو ہو گئی دشمنی. وہاں سے یہ دشمنی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین بتایا جا رہا ہے, نبی بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, ماننے کے لیے تیار, ان کے قتل کے در پہ ہو. لڑائی ہوئی, جنگیں ہوئی, بہرحال جو کچھ بھی ہوا. مشرکین مکہ الگ جو دین ابراہیم میں خرافات کر کے بیٹھے تھے, کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ. تو اللہ کے نبی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہو, اللہ کے بندو. تو ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے, تم تو 360 بتوں کی سجدے کرتے ہو.
ایک اللہ کا سجدہ کرو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ سے روزی مانگو، ایک اللہ سے بیٹا بیٹی مانگو، ایک اللہ کے نام کی نظر کرو، ایک اللہ کی قربانی کرو، ایک اللہ رب العزت کو پکارو۔ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ تو بت ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں۔ انہوں نے عقیدت و محبت میں حضرت ابراہیم کا بھی اسٹیچو بنایا ہوا تھا، حضرت ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم کا بھی فوٹو بنایا ہوا تھا، اسٹیچو